بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے اور ایشوز کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون سے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے ان ہاؤس پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے۔ اس پر آج ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے حمزہ شہباز کی صدارت میں۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کون کون سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اور اس ان ہاؤس تبدیلی کو تسلیم نہیں کرتے۔ بڑا گرما گرم اجلاس ہوا، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نجم سیٹھی نے نواز شریف کی غلامی میں اس حد تک اندھا ہو گیا کہ ایک ایسا دعویٰ کر بیٹھا جو دعویٰ 24 گھنٹوں کے اندر اس کے منہ پر جا لگا، اور اتنا بھیانک دھبا اس کے منہ پر لگا ہے کہ شاید وہ ساری زندگی صحافت کی سیاہی سے وہ دھبا صاف کرتا رہے، وہ دھبا مزید خراب ہوگا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا نجم سیٹھی نے، اور اس کا جو بیان ہے اور اس بیان کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے، 2 اہم کیسز ہیں۔ ایک تو شاہی قلعہ میں رنجیت سنگھ کی جو اس کا مجسمہ تھا، اس کو وہاں پر آج توڑ پھوڑ کی گئی، اس کے حوالے سے کافی دوستوں نے پوچھا تھا، اس کی بھی میں آپ کو مختصر تفصیلات بتاؤں گا۔ اور مبشر کھوکھر کیس میں بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ٹیم آج گئی ہوئی تھی جو وزارت اطلاعات کے آفس میں، شبلی فراز نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر بذات خود گئے ہیں وہاں پر، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں انہوں نے ان کا جائزہ لیا ہے، وہ سیٹسفائی ہیں چیف الیکشن کمشنر۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی تکنیکی ایک ٹیم جو ہے وہ اس کے کام کے لیے ہم نے مختص کی ہے، وہ اس کا جائزہ لے گی، اور کچھ تجاویز بھی چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے دی گئی ہیں۔ باقی جو الیکٹرانک ووٹنگ کا کنسیپٹ ہے یا جو مشینیں ہیں اس کے حوالے سے وہ سیٹسفائی تھے۔ شبلی فراز کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر نے نہ صرف ہماری کاوش کو سراہا ہے، بلکہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا ہے کہ جلد از جلد ہم ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار جو ہماری ٹیم ہے جو ٹیکنالوجی کو جانتی ہے وہ اس کو پرکھ لے، اس کے بعد ہم اس پر جو ہے وہ ورکنگ شروع کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، تاکہ جب تک جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے تو معاملات تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ پھر جو معاملہ ہے، اور یہ بیسیکلی جو ایک بیمار ذہنیت کا ایک معاملہ ہے، اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بھاولپور میں بھی ایسے ہی واقعہ ہوا، اور وہاں پر بھی مجسمے کو، اور وہ تو پاکستانی سٹار ہیں، ان کے مجسمے کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور آج رنجیت سنگھ کا جو مجسمہ ہے شاہی قلعہ میں، بہت پرانا مجسمہ ہے، اس کو نقصان پہنچانے والا جو ملزم ہے محمد رضوان، اس کو جو ہے وہ آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم رضوان نے ہتھوڑے سے مجسمے کو نقصان پہنچایا، اور جو سکھ سلطنت کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ، ان کا مجسمہ جو ہے وہ شاہی قلعے میں موجود تھا، اور ملزم نے ہتھوڑے سے مجسمے کو نقصان پہنچایا۔ ملزم رضوان نے ہتھوڑے کی مدد سے راجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے کو پاش کر کے گھوڑے پر سے گرا دیا۔ اس حوالے سے سی سی پی او کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ دن پہلے بھی سمیع اللہ کا جو مجسمہ تھا بھاولپور میں، اس سے ہاکی نکال لی گئی، جو بال تھی، گیند تھی، وہ نکال لی گئی۔ تو پوری دنیا میں اس کا مذاق بنتا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، اور آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ کام کرنے کی؟ پھر یہ سیکیورٹی کی جو ذمہ دار وہاں لوگ ہیں، شاہی قلعہ میں وہ ہتھوڑا لے کر کیسے گیا، اس نے وہ کیسے کیا؟ یہ سارے سوالات ہیں کہ پاکستان کو بدنام کرنے والوں میں کون کون ملوث ہے، اور کیسے یہ لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور اس طرح کے جو غلط کام ہے یا ایلیگل کام ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ضرور تفتیش ہونی چاہیے، اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے۔ مبشر کھوکھر عرف گوگا جو اسد کھوکھر کا بھائی ہے، اسد کھوکھر صوبائی وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی موجودگی میں مبشر کھوکھر کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا تھا۔ اب پولیس نے آج ایک نئی سٹیٹمنٹ دی ہے، نئی رپورٹ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک گروپ ہے گٹھوں کوئی کاسٹ ہے، اور وہ اس گروپ کا نام ہے، ان سے دیرینہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ جو مانووال گاؤں ہے وہاں پر جو ملک مبشر کھوکھر اور گٹھوں کی جو دشمنی ہے وہ بڑی پرانی چلتی آ رہی ہے، اور گٹھوں میں سے کچھ گٹھ جو ہیں وہ جیل میں تھے۔ انہوں نے ملزم ناظم کو نہ صرف اکسایا، انسٹیگیٹ کیا،
کہ آپ مبشر کھوکھر نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے مبشر کھوکھر کے کہنے پر قتل کیے، اب مبشر کھوکھر آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ آپ کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ آپ کے کیس کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ ملاقات کرنے نہیں آتا۔ اس طرح انہوں نے اکسایا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملزم ناظم نے یہ حملہ کیا ہے۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں گٹھوں کے ساتھ وہ قید رہا ہے اور انہوں نے ان کو اکسایا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبشر کھوکھر کیس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ملزم کے ساتھ کون کون جیل میں تھا اور کن کن کے ساتھ وہ جیل میں رہا، تاکہ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک تب بھی پہنچا سکے گی جب تک یہ سارے معاملات سامنے نہیں آتے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ہے جو ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کا آج اجلاس ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی کا پنجاب کا۔ جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کے اجلاس میں اہم دو ایشوز تھے۔ ایک تو یہ تھا افغانستان کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے اب انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو جتنا دھچکا پہنچا ہے اور جس طریقے سے نواز شریف پاکستان دشمنوں کے ساتھ بیٹھے تھے، افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ نمائندے جن کو پاکستان نے نو بول دیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ نمائندے اور نواز شریف کے جو دوست ہیں وہ بھاگ بھی گئے۔ ان ساری صورتحال میں جو کردار ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ بلاول زرداری آج بولے ہیں کہ حکومت کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہوگی۔ حکومت اتنی بھی پاگل نہیں ہے کہ وہ جلتی آگ میں کودے، حکومت سارے معاملات کو ٹھنڈے دماغ سے دیکھ رہی ہے۔ جس طرف دنیا جائے گی حکومت بھی اس کے ساتھ جائے گی، حکومت الگ سے فیصلہ نہیں کرے گی، حکومت اپنے آپ کو دنیا سے دوبارہ نہیں کاٹے گی اور یہ غلطی نہیں کرے گی جو پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کرتی آئی ہے۔ اب یہ غلطی نہیں ہوگی۔ بلاول زرداری عمران خان سے غلطی کروانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان یہ غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن مریم نواز آپ کو پتہ ہے خاموش ہے۔ مریم نواز کو تو اس کی بڑی تکلیف ہے کہ جو اشرف غنی ہے اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، وہ ذلیل ہو گیا، اس کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا اور اس سے ملنے والوں کا بھی چہرہ سامنے آ گیا کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے ایک چیز سامنے آئی تھی آج، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس پر بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں کرنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ پہلے اپنے جماعتوں میں تو ان ہاؤس ٹھیک کر لیں، اس کے بعد ان ہاؤس تبدیلی کی طرف آئیے گا۔ تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ پہلے آپ اپنے گھر کی سیاست تو ٹھیک کریں، آپ اپنی جماعت کی سیاست کو ٹھیک کریں، اس کے بعد اب اگلے معاملے کی طرف آئیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو دونوں گروپ ہیں ان میں بڑی کنفیوژن ہے۔ شاہد خاقان عباسی ہوں، احسن اقبال ہوں، اس کے علاوہ جو باقی پرویز رشید ہیں یا جتنے بھی یہ سینئر قیادت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، وہ صرف ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ حمزہ شہباز کا یہ ماننا ہے کیونکہ ان کو یہ امید ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے میں اس پر بہت زیادہ تنگ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بلاول زرداری کی جو آپشن ہے اس کو قبول کرنا ہوگا، لیکن وہاں پر یہ جو سینئر قیادت ہے کیونکہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہم حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، حمزہ شہباز کو کسی صورت وہ وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گی۔ اس وجہ سے جو ان کے گروپ کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنا فائدہ نہ سوچیں، جماعت کا سوچیں، جماعت کے ویژن کا سوچیں، جماعت کے بیانیہ کا سوچیں۔ جب وہاں پر اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی اور جو خواجہ سعد رفیق ہیں اور اس کے علاوہ جو شہباز شریف گروپ کے رانا مشہود ہیں ان کی طرف سے تلخ کلامی کی گئی شاہد خاقان عباسی اینڈ کمپنی کے ساتھ، تو پھر وہ میٹنگ بغیر کسی نقطے پر پہنچے ختم ہو گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے میں کنفیوز ہے کہ آیا ان کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے، وہ کسی ایک پوائنٹ پر نہیں پہنچ سکے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اور وہ ہے جو ان کی طرف سے نجم سیٹھی۔ اب نجم سیٹھی نے یہ 2 دن پہلے کابل پر قبضہ کیا ہے اور اشرف غنی بھاگ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ 3 دن پہلے، آج سے 3 دن پہلے ایک ویڈیو پیغام اور ایک انٹرویو دیتے ہیں نجم سیٹھی، اور نجم سیٹھی اپنے اس انٹرویو میں کہتے یہ ہیں کہ جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوں گے تو امریکہ طالبان پر فضائی بمباری شروع کر دے گا۔ اب میں وہ ورڈنگ ساری آپ کو سنانا چاہوں گا، بڑی دلچسپ ہے۔ اور اگر پاکستان نے امریکہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی،
امریکہ زبردستی فضائی حدود پاکستان کی زبردستی فضائی حدود استعمال کرے گا۔ یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں، کون ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں ان کا ذہن کیسے چلتا ہے، کہاں سے پیسے لے کے یہ بولتے ہیں۔ 3 دن پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان امریکہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، امریکہ زبردستی فضائی حدود استعمال کرے گا۔ ان کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت ہے کہ امریکہ زبردستی فضائی حدود استعمال کرے گا یا اسامہ آپریشن کرے گا۔ اچھا، ایسے میں حکومت کیا کرے گی؟ اپوزیشن حکومت سے سوال نہیں کرے گی، عوام نہیں پوچھیں گے کہ یہ جو امریکہ کے جہاز اوپر سے گزر رہے ہیں انہیں کیسے روکیں، کیا عمران خان کے اوپر پریشر نہیں آئے گا؟ آگے حل بھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا، پھر حکومت کیا کرے گی؟ اس وقت ملک کو سیاسی مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مگر وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور جو ایک پاپولر لیڈر جو ہے، پاپولر لیڈر کون ہے؟ نواز شریف، وہ برطانیہ میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ کس نے بٹھا کر رکھا ہوا ہے بھائی؟ اس کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ پاکستان، آ جاؤ، آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں، آپ کو ہم اپنے خرچے پر، پاکستان کے خرچے پر واپس لے آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ پاپولر لیڈر ہیں، ان کو وہاں پر بٹھا رکھا ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے، حکومت کو چاہیے کہ مفاہمت کا راستہ اپنائے، پکڑ دھکڑ کی جو روش ہے اس کو روکا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قیامت آ جائے گی۔ افغانستان کے مسئلہ نواز شریف کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا۔ حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں امریکہ کی جانب سے زبردستی فضائی حدود استعمال کرنے دینا ہے یا ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے۔ یہ قیامت لانے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور ان کے اپنا اشرف غنی بھی بھاگ گیا، نواز شریف کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، مودی کے گھر میں ماتم بچھی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے تھے۔ آج سے 3 دن پہلے اور 1 دن پہلے کابل جو حملہ ہوا ہے یا کابل پر جو قبضہ کیا گیا ہے، یہ ان کی مینٹیلٹی۔ پتہ نہیں اس کون سی چڑیا ہے جو اس کوے میاں کو آ کر یہ ایسی باتیں بتاتی ہے، اور اس کو یہ نہیں شرم کہ یہ پاکستان کے خلاف، نواز شریف پاپولر لیڈر ہے، وہ نہیں آئے گا تو قیامت آ جائے گی۔ امریکہ فضائی حدود بغیر پوچھے استعمال کرے گا۔ کس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں اور ان کی کیا مینٹیلٹی ہے، اس پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ ہی کوئی ان کو عقل دے، ان کو عقل آنے والی نہیں ہے۔ یہ اندھے ہو چکے ہیں بغض فوج اور بغض عمران میں، اور گنگے اور بہرے ہو چکے ہیں، اور ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مزید ان کی طرف سے کیا انکشافات ہوتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔